شیخ محترم، گزشتہ دنوں میں شیخ پورہ کے عبدالباسط شیخ پوری صاحب نے الطبقات الکبریٰ کی ایک روایت نقل کرتے ہوئے کہا، بلکہ وہ روایت پڑھی کہ فتح مکہ کے وقت لوگوں کو مار مار کر کلمہ پڑھایا گیا۔ اس کی وضاحت فرما دیں۔ بعض افراد کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہار ہوتی ہے، قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین۔ ہر 6 مہینے بعد سوشا چھوڑنا ان کی عادت بن جاتی ہے، ثم لا یتوبون ولا ہم یذکرون۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اصل میں جب صحابہ اہل بیت کا بغض دل میں گھیر لیتا ہے نا، اور دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، تو تب اس طرح کی باتیں ان کو معمولی محسوس ہوتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ طبقات الکبریٰ کی یہ روایت سند کے اعتبار سے درست ہی نہیں۔ اس کے اندر ایک راوی ہے شیخ عن شیخن، بزرگوں کی بات ہے، اب وہ بزرگ کون ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ تو وہی وہ تیسرا کہ روایت ضعیف، اور اس روایت کے الفاظ بھی، اور یہ جو کہہ رہے ہیں فتح مکہ کے وقت مار کے مسلمان کیتا، فتح مکہ کے وقت ماریا گیا ہی نہیں۔ آپ نے تو فرمایا تھا لا تثریب علیکم الیوم، مار کے تو مسلمان کیتا ہی نہیں۔ وہ تو بغیر معافی کے، بغیر مارنے کے فوراً سب کو معافی دی گئی، اور آپ یہ حضرت صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ اصل بات تو امیر معاویہ اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی طرف کرتے ہیں۔ حالانکہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جس کے گھر کو امن والا قرار دیا، آپ نے کہا جو بیت اللہ میں چلا جائے امن والا، اور جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے وہ بھی امن والا، آپ نے اس کے گھر کو امن والا قرار دیا، اور یہ کہہ رہے ہیں مار کے مسلمان کیتا۔ یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں اسلام کا جو سب سے خوبصورت ترین ایک لمحہ تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر گئے، اور آپ نے سب کو معافی کا اعلان کیا، اور ایک ہی کہنا چاہ رہے ہیں نبی نے معاف نہیں کیتا بلکہ کی کیتا، ڈنڈے مار کے مسلمان کیتا۔ یعنی یہ نبی پر بھی تہمت لگانا چاہ رہے ہیں، یہ نبی علیہ السلام پر بھی الزام لگانا چاہ رہے ہیں، اسلام کی ایک خوبی کو برائی میں بدلنا چاہتے، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے، ان دونوں کو حضور نے اعزازات سے نوازا، اور یہ کہنا کہ جو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہو یا وہ اس کے بعد مسلمان ہو طلقاء میں شامل ہو اس کو عہدہ نہیں ملے گا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو نجران کی طرف بھیجا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو سرحدوں کی طرف بھیجا، اور اکرمہ بھی نبی جہل جو اس وقت آئے اور آ کر مسلمان ہوئے فتح مکہ کے موقع پر، میرے آقا نے ان کو بھی تو عہدے عطا کیے۔ تو یہ تو بالکل جھوٹ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو مار ہے جو ہر 6 مہینے بعد اس کا اظہار کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔